السلام علیکم شیخ۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم آ، السلام۔ شیخ میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کہ ایک سسٹر ہے اور ان کے پاس مطلب اپنا مکان ہے، مائکے سے ملا ہوا ہے، مکان بھی ہے اور مطلب مکان میں جتنے بھی استعمال کے سامان، بڑے سامان خاص کر کے سب کچھ مطلب ان کی ملکیت میں ہے، تو جی لیکن ان کے گھر میں مطلب دینداری پر کوئی عمل نہیں کرتا ہے اور ان کا شوہر جو ہے مطلب وہ اگر وہ خاتون کبھی بھی اس طرح کی بات کرتی ہے کہ میری مطلب میری موت کے بعد میرا جو بھی سامان ہے سب کچھ شریعت کے مطابق سب کچھ تقسیم کیا جائے، تو یہ بات ان کو بہت بری لگتی ہے، مطلب ان کو لگتا ہے کہ کیوں سب کے بیچ میں کیوں اس طرح سے بٹے گا، یہ تو شریعت کا رول ٹھیک نہیں ہے، تو اور اگر وہ ظاہر کرتی ہیں تو اس طرح سے مطلب ان کا شوہر ان کے کام میں مطلب ساتھ نہیں دے گا، جیسے کئی بار مکان کی مینٹیننس وغیرہ کرانا پڑتا ہے تو ساتھ نہیں دے گا، تو اس ڈر سے اگر وہ خاتون مطلب چپکے سے اگر اس طرح کی وصیت لکھوا دے اور اپنے پاس رکھ لے کہ میری موت کے بعد میرا جو بھی کچھ مال ہے سب کچھ شریعت کے مطابق ہی مطلب تقسیم کیا جائے، تو ایسا کرنا کیسا ہوگا؟ جی کوئی بھی انسان چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، اس کے پاس جو مال ہے اس میں وہ انسان وصیت کر سکتا ہے۔ وصیت جی کرنے کا یہاں پر دو معنی ہے۔ ایک وصیت کی شکل تو یہ ہے کہ جیسے وہ انسان یہ کہے کہ جب میں مر جاؤں گا تو یہ میرے مال کا آدھا حصہ فلاں کو دے دینا، یا اس کا 1/3 فلاں کو دے دینا، اتنا فلاں کو دے جی دینا، ٹھیک ہے۔ وصیت کی ایک صورت یہ ہے۔ اگر ٹھیک یہ ہے صورت ہے وصیت کی تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ پہلی بات تو 1/3 سے زیادہ کوئی انسان وصیت نہیں کر سکتا، اپنے مال کا 1/3 سے زیادہ وصیت نہیں کر سکتا۔ دوسری بات جی یہ کہ کسی وارث کے حق میں وصیت نہیں کر سکتا، جو آٹومیٹک اس کے مرنے کے بعد اس کے مال میں وراثت پانے والا ہے اس کے لیے وصیت نہیں کر سکتا۔ تو یہ تو ہوا مال کی وصیت کرنا۔ دوسری شکل وصیت کی یہ ہے کہ آدمی یہ وصیت کرے کہ بھائی جب میں مر جاؤں گا تو میرے مال کو شریعت کے قوانین کے مطابق جو بھی اس کا مستحق ہے اس میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس نے اپنی طرف سے کوئی طے نہیں کیا کہ کس کو کتنا دیا جائے، اس نے کہا میرے مال کو شریعت کے مطابق تقسیم کر دیا جائے، یہ بالکل جائز ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ اپنے بچوں کو وصیت کریں کہ بچوں میں آپ کو وصیت کرتا ہوں کہ آپ نماز کی پابندی کرنا، آپ شرعی احکام کی جی پابندی کرنا، آپ برے کام نہیں کرنا، یہ وصیت ہے۔ تو جی ایک تو ہے مال کی وصیت اور ایک ہے نصیحت۔ وہ اصل میں وصیت نہیں، وہ نصیحت ہے۔ وہ جی نصیحت آدمی کر رہا ہے کہ میں جو بھی مال چھوڑ کے جاؤں گا اس کو جو ہے شریعت کے مطابق ہی تقسیم کرنا، اس میں کچھ گڑبڑ نہیں کرنا۔ تو یہ دراصل نصیحت ہے، اس کو وصیت بھی کہا جا سکتا ہے، ورنہ وصیت جی دراصل مال کی وصیت ہوتی ہے۔ جی سسٹر آپ کو جواب مل گیا اپنا سسٹر نہیں شہناز؟ شیخ نہیں شیخ، میں نے اس لیے وصیت بولا کیونکہ میں ریٹرن میں مطلب اگر کرنا چاہوں اس طرح سے کہ ریٹرن میں، کیونکہ ایسے بتا دینے سے تو پھر پتہ چل جائے گا، پھر مطلب اس کے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے، اس لیے مطلب بول کر کے نہ کوئی بتائے، وہ دیکھیے لکھ کر کے کوئی رکھ لیں۔ حرج، سنیے کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ آپ اپنے مرنے کے بعد اگر کسی کو کچھ نصیحت کرنا چاہتی ہیں تو زبان سے بھی کر سکتی ہیں، لکھ کے بھی کر سکتی ہیں۔ بھائی کتنے لوگ لکھ کر کے پوری امت کو نصیحت کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کو، خاندان والوں کو نصیحت کرتے ہیں۔ تو آپ ریٹن میں بھی یہ چیز لکھ سکتی ہیں کہ میں وصیت کرتی ہوں کہ میرے مرنے کے بعد میرے اس مال کا صحیح استعمال کیا جائے، ہر آدمی کو اس کا جائز حق دے دیا جائے۔ یہ نصیحت ہی جی ہے۔ یہ دراصل گرچہ آپ اس کو وصیت کہہ رہی ہیں لیکن یہ دراصل وصیت نہیں، یہ نصیحت ہے۔ آپ اس کو وصیت بھی کہہ سکتی ہیں کیونکہ وصیہ کی تعریف یہ ہے شریعت میں، تملیک المال بعد الموت، موت کے بعد کسی آدمی کو مال کا مالک بنانا۔
تو آپ نے کسی کی تعین نہیں کی ہے, مال کی بھی تعین نہیں کی ہے, آپ نے صرف یہ کہا ہے کہ جس کو جو جتنے کا مستحق ہوگا اس کو اتنا دے دیا جائے. تو دراصل یہ نصیحت ہے, جس کو آپ چاہے زبانی کہیں یا لکھ کر کے کہیں, یہ وصیت نہیں ہے گرچہ آپ اس کو وصیت کہہ رہی ہیں.